اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے میں آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب کہ اس پورے خطے روم میں گویا ظالم و جابر قسم کا سسٹم چل رہا تھا، زبردست ظلم ہو رہا تھا، اور لوگوں کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ سچائی کو قبول کریں، ایمان کا راستہ اختیار کریں، نیک زندگی کا راستہ اختیار کریں۔ مجبور کیا جا رہا تھا لوگوں کو کہ تم مورتی پوجا والے دھرم کو پر ہی تم کو رہنا پڑے گا، اجازت نہیں ہے بالکل توحید کو قبول کرنے کی، نبیوں کے راستے پر چلنے کی، ماحول کی خرابیوں کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں۔ سخت جبر و تشدد تھا۔ اس بگڑے ہوئے سماج میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ بستی سے ذرا ہٹ کر ایک نوجوان باہر نکل کر اس صورتحال پر غور کرنے اور اپنے رب کو پکارنے کے ارادے سے باہر کہیں نکل کر کسی پیڑ کے نیچے شاید بیٹھ گیا۔ اکیلا تھا وہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ اور آیا۔ نہ یہ اس کو پہچانتا تھا، نہ وہ اس کو پہچانتا تھا، نہ یہ اس نے اس سے کچھ کلام کیا، نہ اس نے کچھ کلام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا اور آ گیا۔ یہ منصوبہ دیکھیے اللہ کا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، قدم اٹھائے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ہم مزاج ساتھی اور دوست مہیا کرتے ہیں۔ پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، اور بالآخر ایک دوسرے سے پھر ہمت کر کے کلام کیا کہ بھئی کیا ہے مقصد آپ کے آنے کا؟ تو ایک نے ہمت کر کے کہا کہ بھئی دیکھو صاف بات ہے، میں تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مان سکتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں تو اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین کے راستے ہی پر ہوں۔ دوسرے نے کہا اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، میں بھی اسی ارادے سے بستی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں بھی اسی ارادے سے۔ یہاں تک کہ 7 انسانوں کی جو جن کا درد ایک تھا، جن کا غم ایک تھا، ان کی ایک جماعت بن گئی۔ اور پھر ان لوگوں کو ہمت بنی، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بار جا کر ہم لوگ اس حکمراں سے بات تو کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور وہ وہاں گئے، وہاں بادشاہ سے ان کی گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید نے اس گفتگو کے ایک حصے کو نقل کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا ہوگا یا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک رب ہے، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا، ربنا رب السماوات والارض، اور اس رب کے سوا ہم کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے۔ ذرا دیکھیے اس آیت میں رب اور الہ دونوں لفظ جمع کیے گئے۔ میں نے کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی الہ تنہا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ اس لیے نہیں مان سکتے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی دلیل ہے توحید کی۔ اس کو اب ایکسپلین کریں کہ ایک شاندار آرگومنٹ بنے گا۔ کئی خدا، کئی الہ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ کون سی لاجک ہے جو اس کو جسٹیفائی کرے گی؟ ان نوجوانوں نے بھی عجیب و غریب ہمت اور یقین کے ساتھ، قرآن گواہی دے رہا ہے نا ان کے بارے میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان تھے، قرآن کہہ رہا آمنوا بربہم، جن کو اپنے رب پر بھرپور یقین تھا، یقین کامل تھا ان کو اپنے رب پر، وزدناہم ہدی۔ اور جب دل میں یقین آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کھول دیتے ہیں، دماغ روشن کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کو خوب رہنمائی فرمائی، یعنی کیا کیا ان کے دل کی کیفیتیں ہوں گی، کیسا شرح صدر ہوگا، کیسا اطمینان ہوگا، کیسے دلیلیں ان کو سمجھ میں آتی ہوں گی، کیا بصیرت ہوگی، کیا فراست ہوگی، کتنی گہری سمجھ ہوگی ان نوجوانوں کی۔ بادشاہ نے فوری طور پر ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں۔ جو واقعات آتے ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ نوجوان بچے ہو، میں تمہارا سر ابھی قلم نہیں کروں گا، نہ اور کوئی سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک مہلت دیتا ہوں، تم لوگ جاؤ تھوڑا سا سوچو کہ تم کس راستے پر جا رہے ہو، اس کا کیا انجام ہوگا اور کیا تم اس کو برداشت کر پاؤ گے۔ میں کسی قیمت پر اس کی اجازت تو نہیں دوں گا، لیکن تھوڑا وقت تم کو دیتا ہوں، تھوڑا سوچو پھر اس کے بعد آنا میرے پاس۔ اللہ نے اس طرح ان کو ایک موقع دے دیا اور وہ ساتوں وہاں سے واپس گئے۔ اور واپس جانے کے بعد انہوں نے جو مشورہ کیا وہ مشورہ یہ کیا کہ بھئی اب
اس شخص کے پاس دوبارہ جانا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ان کا بھائی اب ایسا ہے، اس پورے معاشرے اور سوسائٹی کو تو ہم 7 نوجوان بدل نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس سوسائٹی کے ساتھ رہیں گے تو اس سوسائٹی کے مہلک اثرات سے اپنے کو بچا بھی نہیں سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماحول کا اور سوسائٹی کا کیا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو اس سوسائٹی سے الگ ہو جانا ہے۔ کیا کریں الگ ہونے کے لیے؟ تو بھئی چلو کہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں پہاڑوں میں کچھ ایسے کیو ہوتے ہیں، تہ خانے ہوتے ہیں کہ ان میں چلے جاؤ اندر تو باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کریں، اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں، یہی ایک راستہ ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ان میں جو ایک زیادہ سمجھدار اور ایک لیڈر قسم کا بندہ تھا، ایک بڑا ایسا شخص جس کو اللہ نے زیادہ سمجھداری عطا کی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اب تو ہم نے اس سوسائٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا نا تم سب لوگوں نے، اور ان کے معبودوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اب آؤ چلتے ہیں تہ خانے میں، اور یقین کرو ینشر لکم ربکم من رحمت اللہ، اے اللہ اس بات پر اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ جب تم چھوڑو گے اللہ کے لیے اس دنیا اور سوسائٹی کو، تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنی غیبی نظام سے رحمت کو برسا دے گا، چادر تان دے گا رحمت۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور بہت آسانی اور سہولت کی شکلیں اللہ اپنے غیبی قدرت سے عطا کرے۔ اصل میں بنیادی مسئلہ اسی یقین کا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے اور اپنے دور کے ایمان والوں کے اکثریت کے یقین کی کمی کو بیان کروں۔ اللہ کی پناہ، جس چیز کا نام ایمان و یقین ہے، ان کروڑوں ہم مسلمانوں میں شاید چند لوگ ہوں گے جن کو حاصل ہو۔ اسی لیے ہم تذبذب میں رہتے ہیں، اس کو بھی خوش کر دیں، اس کو بھی خوش کر دیں، خدا کو بھی خوش کر دیں، خدا کے دشمنوں کو بھی خوش کر دیں، کوئی خطرہ مول لینے کے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک قانون بتایا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو ضرور دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز چھوڑیں گے تو اس سے بہتر چیز ہم کو ملے گی، ہم کو پہلے وہ بہتر چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تب ہم چھوڑ دیں۔ اس کو ایمان نہیں کہتے، اسے بالکل ایمان نہیں کہتے۔ سلام ہو نوجوانوں پر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور جلے گئے اور اللہ کا نام لے کر اس تہ خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو جو یہاں بیان کیا، پہلے مختصراً بیان کیا، پھر اس کی ایک تفصیلی منظرنامہ بھی پیش کیا۔ جو شروع کی آیتیں ہیں، حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس میں اصحاب الکہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ جو معتبر سندیں ہیں ان کی، اس سے یہ نقل ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ الرقیم کے معنی ہے الکتاب۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کی ملفوظات، نصیحتیں یا کوئی صحیفہ، کوئی چیز وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور یہاں سے ایک ثبوت ملا، ایک بات ملی کہ ایمان کو بچانے کے لیے ماحول سے کٹ کر مستند کتابوں اور ربانی رہنمائی پر مشتمل کتابوں اور صحیفوں کا مطالعہ یہ علاج ہے۔ وہ لوگ اور کچھ لے گئے نہیں لے گئے، وہ کتاب لے کے گئے۔ اب میں کیا کہوں اور کب کہوں، کس موقع پر یہ مضمون چھیڑوں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ؟ میں اب کیا اشارہ کروں کہ میرا دل کتنا زخمی رہتا ہے کہ علماء کی اولادیں کتابوں کو نہیں پڑھتی۔ اب اور میں کس کی شکایت کروں؟ کتابوں کا مطالعہ جو نہیں کرے گا وہ موجودہ ماحول کے منحوس اثرات سے اپنے کو بچا سکے گا؟ کتابیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن کسی لڑکے اور لڑکی کو، مرد اور عورت کو ان کتابوں کے مطالعے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کوئی عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس نسل پر مسلط ہے۔ قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی 2 مہینے کا کھانا لے کر گئے تھے، راشن لے کے گئے، لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وہ کتاب لے کر گئے۔ مومن کی زندگی ایک دن ایک وقت کھانے کے بغیر گزر سکتی ہے، مگر علم کے بغیر اور مطالعے کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ یقیناً ان لوگوں پر شیطان مسلط ہے جن کو کتابوں سے مناسبت نہیں ہے، انہیں خبر نہیں کہ ان کے اندر شیطان گھس گیا ہے۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ایسا انہونی واقعہ تھا؟ نہیں، یہ تو واقعات تو بار بار ہوتے رہے. یعنی کیا واقعات ہوتے رہے؟ ہوتے یہ رہے ہیں کہ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، جن کا ارادہ سچا ہوتا ہے، تو وہ ماحول میں بندھے نہیں رہتے. ماحول کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے، سوسائٹی کے مہلک اثرات سے بچنے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنا. علیحدگی اختیار کرنا یہ لازم ہے. نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی عام طور پر دینی گفتگو کرتے ہوئے بھی اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں اس کا بھی اثر. اس لیے خلوت اور تنہائی میں ان برے اثرات کو ریموو کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قرآن مجید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کس مضمون کے بعد کون سا مضمون چھیڑا جاتا ہے، تو وہ بات سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. ماہرین قرآن کی رہنمائی لینی پڑتی. ماہرین قرآن کہتے ہیں کہ پہلی آیتوں میں ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں جو بنے گی سوسائٹی، جس حد تک پہنچے گی، جتنی مادیت، جتنا کفر، جتنا شک، روحانیات سے جتنی دوری، غیبیات کا جتنا انکار، اور انسان بس صبح سے رات تک پیٹ اور شرمگاہ کی پوجا ہی میں لگا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہوگا. انسان کوئی بڑے مقاصد نہیں، کوئی پاک تمنائیں نہیں، کچھ نہیں رہے گا. یہ دور آ جائے گا. تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیسے بچیں گے؟ تو جواب کے لیے ایک نمونہ اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں. تھیوری نہیں، پریکٹیکل ایک واقعہ، ایک تجربہ جو پہلے کامیاب کیا جا چکا، وہ تجربہ سنا رہے ہیں ان نوجوانوں کا. کہاں پیش آیا یہ واقعہ، اصحاب الکہف کا مقام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ کی تفصیلات. دیکھیں قرآن مجید نے خود اس واقعے کے ضمن میں آگے چل کر کہہ دیا کہ وَلَا تَفْتَفْتَ فِيهِمْ وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. دیکھو اس بارے میں بحث مت کرنا اور زیادہ سوالات مت کرنا. یعنی قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے پورا فوکس اس واقعے کے سبق کی طرف رہے. دنیا کے کس علاقے میں واقع پیش آیا، یہ جارڈن میں ہے کہ یہ جو تہہ خانہ اور غار ہے یہ ترکی میں، یا جیسے قادیانیوں نے عجیب و غریب انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انگریز قوم جو برٹش قوم، جو قادیانیوں کے دراصل ماں باپ تھے، وہ برٹش قوم اصحاب کہف کی اولاد ہے. عجیب و غریب بات کہی. ان قادیانیوں کو لوگ بہت پڑھا لکھا سمجھتے. قرآن کو جس طرح تحریف کی ہے انہوں نے، حیرت ہوتی ہے، جیسے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے ایک شہر، ایک کیپ، وہ کہتے ہیں یہ کیپ جو ہے یہی تو کہف ہے، اور یہ اس لیے اس شہر کا نا یہاں پڑا کہ یہ اصحاب الکہف کا علاقہ تھا. بہرحال ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کم سے کم مجھے، کہ بھئی وہ اصحاب کہف کہاں واقعہ پیش آیا. یہ قرآن ہم کو اس سے منع کرتا ہے. اور میں ان علماء کے ذوق کی تائید کرتا ہوں، اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں تائید کروں، میں اس سے خوشچینی کرتا ہوں، اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو ادھر مت لے جائیں کہ وہ کہاں واقعہ پیش آئی. شیطان کا بھی شاید یہ حربہ ہوتا کہ اصل سبق کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، ان سے یقین سیکھنے کے بجائے، ان سے سوسائٹی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ایکسٹریم اسٹیپ جو انہوں نے لیا، اس کا حوصلہ سیکھنے کے بجائے، اور ان کے ساتھ جو اللہ کی عجیب و غریب مددیں شامل ہوئیں ان پر غور کر کے کچھ سبق لینے کے بجائے ہم یہی غور کرتے رہیں کہ وہ غار ہے، اس کا کتا جو ہے وہ کس رنگ کا تھا، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، جائے گا تو کس شکل میں جائے گا. یہ بالکل کبھی کسی صحابی نے اس طرح کا سوال نہیں کیا. اگر قرآن مجید کا علم کے لحاظ سے یہ مناسب اور ضروری ہو تو کوئی صحابی تو پوچھ. یکسود صحابہ اس سبق کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو سکھانا مقصود. جن علماء نے اس موضوع پر بحث کیا ہے، میں ان کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی بدگمان نہ ہو. ان کے پیش نظر یقیناً یہ رہا ہو کہ بھئی یہ تو ہم ایمان والوں کا جو مسئلہ ہے، وہ تو ہمارے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل کا جو ذوق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بے پر کی اڑا رہے، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. لہٰذا ان کو پھر انہی کے لٹریچر میں تلاش کرنا پڑا، خوب محنت کرنی پڑی، اور بہت چیزیں ملی. میں ان کو اس وقت کوٹ نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی توجہ کو ادھر موڑوں. جب کبھی یہ دروس اگر کہیں تحریری شکل میں آئے تو اس وقت مناسب سمجھوں گا، تو کچھ اس سلسلے کی کچھ باتیں کی طرح اشارے کے طور پر عرض کر دوں گا.
تو ان حضرات نے غالباً یہ سوچا کہ بھائی وہ جو غیر مسلم اور شکی لوگ ہیں جن کو یقین نہیں ہے قرآن کے بیان پر، تو اب ثابت کر دیں ان کے لیے بھی ہم ان کے اپنے ریفرنسز کے ساتھ انفارمیشن یا نالج کے انہی ریسورسز سے ہم ثابت کریں تاکہ ان کو اطمینان ہو۔ خیر یہ ان کا کام ہے، میں اس وقت اس طرف آپ کو بالکل نہیں لے جاؤں گا۔